أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدا نے متعال کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، بے پناہ نعمتیں پروردگار عالم نے نصیب فرمائی ہیں. کچھ نعمتوں کو ہم پہچان پا رہے ہیں، کچھ نعمتوں کو ہم نہیں پہچان پائے. بلا شک و شبہ جن نعمتوں کو ہم نہیں پہچان پا رہے وہ بہت زیادہ ہیں. پتہ نہیں کتنی مشکلات ایسی ہوتی ہیں جو آ سکتی تھیں، نعوذ باللہ کسی نافرمانی میں پھنس سکتے تھے، کسی گمراہی میں جا سکتے تھے، کسی جسمانی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا. خدا اپنی رحمت سے ہمیں بتائے بغیر دور کر دیتا، ہمیں محفوظ کر دیتا. ان نعمتوں کو تو سمجھ پاتے ہیں ہم جو ہم تک پہنچی، ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی ہم تک پہنچی. جو برائیاں پہنچ سکتی تھیں اور خدا نے نہیں پہنچنے دیں، ان کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. یہ تو کبھی کوئی اہل دل ہو، کوئی اہل کشف ہو تو ہمیں بتائے کہ بھئی فلاں موقع کے اوپر تم اس مصیبت میں پھنس سکتے تھے، اس موقع پر خدا متعال نے اپنی رحمت سے تمہیں اس مشکل سے نجات دلا دی، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا. اب جب بھی ہم شکر کریں خدا متعال کا، شکر بجا لائیں، ان نعمتوں کا بھی شکر بجا لائیں جن کو ہم پہچان سکیں، ان کا بھی شکر بجا لائیں جن کو ہم نہیں پہچان سکیں، جن کو ہم نہیں جان سکیں. اچھا، جن نعمتوں کو ہم پہچان سکے کیا اس کی بھی انتہا کو جان سکے کہ کتنی بڑی نعمت تھی؟ کہاں ہمارے پاس یہ طاقت؟ چند سال سے زیادہ ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں، پھر ہمارے حافظوں سے چیزیں نکل جاتی ہیں. پتہ نہیں ہمارے بچپنے میں کتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھائیاں کی ہوں گی، ہمیں ذہن میں بھی یاد نہیں رہا کہ بھئی فلاں آدمی نے ہمارے ساتھ اچھائی کی تھی. برائیاں ہمیں یاد رہ جاتی ہیں دوسروں کی، اچھائیاں یاد نہیں رہتی. انشاءاللہ تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ خدا ان نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. ہم سب اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ خدا تعالی نے اس دنیا کو بلا قانون خلق نہیں کیا ہے، ہر چیز کا قانون ہے. یہ جو کہہ سکتا ہوں بآسانی سالانہ بلینز نہیں ٹریلینز آف ڈالرز ایجوکیشن کے نام پہ خرچ ہوتے ہیں، ریسرچ کے نام پہ خرچ ہوتے ہیں. اب پتہ نہیں اس میں کتنی ایجوکیشن ہے، کتنی واقعی ریسرچ ہے مخلصانہ، لیکن بہرحال پیسہ خرچ ہو رہا ہے. تو یہ بلاخیر ظاہری طور پر قانون کو سمجھنے کے لیے ہی ہو رہا ہے.
تو مثال کے طور پر اگر آپ فزکس کے اندر، کیمسٹری کے اندر، دوسری پریکٹیکل سائنسز کے اندر کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قانون کو، تو اس کا مطلب یہ کہ کائنات اس قانون پہ خلق ہوئی ہے، آپ اس قانون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ قانون سمجھ لیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے. آپ نے، میں معمولاً مثال عرض کرتا ہوں، بھئی آپ نے یہ تھرمو ڈائنامکس کے قوانین سیکھے تو آپ نے اے سی بنائے، گرمی کو دور کر لیتے ہیں، سردی کو ختم کر لیتے ہیں، کنٹرول آپ کے ہاتھ میں آ گیا. اب اس کا کتنا اچھا اثر ہوگا، کتنا برا اثر ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے. ابھی تو کچھ وقت ہوا ہے، 50-60 سال، 70-80 سال ہوا ہے اس کام کو کرتے ہوئے. ہمیں واقعاً نہیں معلوم کہ ہمارے کاموں کا اثر کتنی دور تک جاتا ہے. لیکن ایک بات قطعی ہے، دنیا قانون پہ بنی ہے. یہ جو دنیا ہے، مادی دنیا، یہ قانون پہ بنی ہے. سماجی دنیا بھی قانون پہ بنی ہے یا بغیر قانون کے بنی ہے؟ سماجی دنیا سے ہمارا کیا مطلب ہے؟ مادی دنیا کا مطلب تو سامنے، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، یہ سب چیزیں. سماجی دنیا کا مطلب کیا ہے؟ معاشرے میں امن ہو. قانون ہے یا بغیر قانون کے؟ اچھا، ہم لوگوں کی جو معمولاً انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ طاقت بڑھا دو، پولیس بڑھا دو، جرم کی سزا دو، معاملہ ختم ہو گیا، امن آ جائے گا. ہم لوگ اسی طرح سوچتے ہیں، پوری دنیا ایسی ہی سوچتی ہے کہ بھئی اگر کسی علاقے کے اندر کرائمز بڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ پولیس کا بجٹ بڑھاؤ. آپ پولیس کا بجٹ بڑھا دو تو معاملہ ختم ہو جائے گا. اچھا، اگر پولیس خود کرپٹ ہو جائے پھر اب کس کا بجٹ بڑھاؤ؟ تو تھوڑا سا آپ کو پیچھے جانا پڑتا ہے بعض اوقات کہ نہیں بھائی یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جو طاقت ہے، طاقت کا بجٹ بڑھا دینے سے ہر دفعہ جرم ختم نہیں ہوتا ہے، ناامنی ختم نہیں ہوتی. کیوں؟ بعض اوقات وہ جس کا آپ نے بجٹ بڑھایا تھا وہ خود ہی اصل میں ناامن ہے، وہ خود ہی کرپشن کا شکار ہے. تو وہ کیسے امن کو لے کے آئی؟ تو پھر اور تھوڑا پیچھے جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ ناامنی کا اصلی سبب کیا ہے، کیوں معاشرے کے اندر ناامنی ہے. تو میں آپ کو دوبارہ اس انالیسس سے نہیں گزاروں گا، لیکن بہرحال لوگ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ناامنی کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ لوگوں کی ہرس ہے. ہرس ناامنی لے کر آتی ہے. اگر ہرس نہ کریں، اپنی نفسانی خواہشات پہ آگے نہ بڑھیں، ناامنی نہیں آئے گی. ایک دو مثالیں سادہ سادہ سی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد وعجل فرد. معمولاً وہ معاشرے جو امن کے لیے مشہور ہیں ان کی سڑکوں پر طاقت نظر نہیں آتی. اب مجھے یاد دلانا پڑے گا، مثلا ہم لوگ اپنے پرانے زمانوں کو کچھ سوچیں. جیسے مثلا میں ایک دفعہ بلتستان گیا تو وہاں پر مشہور تھا، لوگوں نے بتایا، کافی پہلے کی بات ہے، تقریباً میرا خیال میں 15-18 سال تو کم از کم ہو رہے ہوں گے. تو انہوں نے بتایا کہ مولانا یہاں پہ کوئی چوری رپورٹ نہیں ہوئی ہے کبھی. کچھ علاقوں کے بارے میں بتایا. اچھا، جہاں پہ یہ خبر ہے کہ وہاں پہ کوئی چوری رپورٹ نہیں ہوئی ہے تو وہاں ہر کونے پہ پولیس والا کھڑا ہے کیا؟ اصل میرا تو خیال یہ ہے کہ جہاں ہر کونے پہ پولیس والا کھڑا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہاں چوریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ورنہ تو کھڑا ہی نہ ہوتا. ضرورت ہی کیوں پڑ رہی ہے؟ تو وہ علاقے وہ نہیں ہے جہاں پہ طاقت زیادہ ہے. تو آپ جا کے پوچھیں گے بھئی ان لوگوں کے اندر مسئلہ کیا ہے؟ جرم کے خوف سے جو امن آتا ہے بہت فریجائل ہوتا ہے. یعنی سزا کے خوف سے، یعنی مثال کے طور پہ کوئی کہ اگر میں نے جرم کیا تو مجھے یہ سزا ملے گی، اس کے خوف سے جو امن آتا ہے وہ بہت فریجائل ہوتا ہے. وہ کس وقت ٹوٹ جاتا ہے؟ جس کو خوف ہو اگر وہی طاقتور ہو جائے، ختم ہو گیا. خوف اس بات کا تھا کہ سزا ملے گی، سزا دینے نہ دینے کا اختیار خود اس کے ہاتھ میں آ جائے، پھر کیا چیز اسے جرم سے روکے گی؟ ختم ہو گیا معاملہ. تو جن معاشروں کے اندر اس وجہ سے جرم نہیں ہو رہا کہ لوگوں کو سزا کا خوف ہے، یہ بہت فریجائل ہے، یہ ختم ہو جائیں گے. تو پھر سوال یہ ہے کہ جرم نہ ہونے کا اصلی سبب کیا ہونا چاہیے تاکہ معاشرہ پر امن رہے؟ میں نے عرض کیا سادہ سی بات ہے، لوگ قناعت کریں، لوگوں کے اندر ہرس نہ ہو. ہرس نہ ہو، قناعت کریں، معاشرے میں امن ہوگا.
اب اس کو ہم قانون کی صورت میں کیا بنائیں گے؟ ایک اور انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آپ نے ایک روایت بچپن سے سنی ہوگی، مسلمان ملک میں رہنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے کچھ کلام کو ہم لوگ بچپن سے سن رہے ہوتے ہیں، سب کو رٹی بھی ہوتی ہے، حتیٰ جو یہاں پہ رہنے والے غیر مسلمان ہیں ان کو بھی یاد ہوتی ہے۔ مثلا کسی بھی نان مسلم سے بھی پوچھیں کہ بھئی اللہ کے نبی نے ماں کے بارے میں کیا کہا ہے، فوراً بتا دے گا جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ یا اللہ، وہ جو شعر یاد آتا ہے جو ہمارے ہاں قصیدوں میں پڑھتے ہیں کہ اس ماں کا کیا عالم جس کے قدموں میں حسنین کی جنت ہے۔ یا اللہ، ماں کا کیا عالم، اس کے قدموں میں جنت کے شہزادوں کی جنت ہے۔ مادر حسنین پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ اللہ کے نبی کی روایات ہم نے سنی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک روایت جو آپ میں سے اکثر نے سنی ہے، انہوں نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی کا عربی میں استعمال ہوا ہے راس، راس کا مطلب ہوتا ہے سر۔ اردو زبان میں جب ہم اس محاورے کو محاورے میں تبدیل کرتے ہیں تو راس نہیں کہتے، سر نہیں کہتے، بلکہ جڑ کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، صحیح ہے۔ اچھا، اس میں محاورہ میں تبدیل ہونے سے ایک فائدہ ہے۔ اگر میں آپ سے کہتا دنیا کی محبت ہر برائی کا سر ہے تو آپ کے لیے اتنا بلیغ نہیں تھا، چونکہ اردو میں سر محاورے میں استعمال نہیں ہوتا، جڑ استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ایک مشکل ہے، وہ جو محاورے میں سر آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک لیونگ بینگ ہے جس کا سر خراب ہو گیا ہے۔ اور ہم جو اردو میں کہتے ہیں ہر برائی کی جڑ ہے، جڑ آتی ہے پودوں کی، ان میں شعور ہوتا ہے کیا؟ نہیں، ہم ہوتا ہے، میں بھی معتقد ہوں، لیکن عام طور پہ کہتے ہیں لوگ نہیں ہیں، اس لیے میں بھی نہیں کہتا ہوں، لیکن میں معتقد ہوں ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں اور کس طرح یہ بات کا معاملہ ہے، ابھی اس میں نہیں جائیں گے۔ تو میں آپ کے راستے پہ چل رہا ہوں کہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ اچھا، اگر پودے میں شعور نہیں ہے تو اس کی جڑ اگر کرپٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی شاخیں، اس کے پتے یہ خراب ہو جائیں گے، اس کے ارادے سے نہیں ہوں گے، خود بخود ہوں گے۔ لیکن اگر کسی موجود کا سر ہو اور سر اس کو رول کر رہا ہو اور وہ کرپٹ ہو جائے، اپنے ارادے سے گند پھیلائے گا۔ یہ حب الدنیا یہ کرتی ہے۔ حب الدنیا ایسے نہیں ہے کہ سائلنٹلی پینیٹریٹ کرتی ہے، معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، یہ پھر اپنے ارادے سے کرپشن کو کونے کونے تک پہنچاتی ہے۔ یہ حب الدنیا اس قسم کی ایک بلا ہے۔ اب میں آپ کا وقت نہ لوں اس کے اوپر، اور موضوع کے اوپر جو پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں اس کو تھوڑا سا اور آج بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ساتھ مشکل کیا ہے؟ نہ انبیاء کا آنا ان کو متاثر کرتا ہے، نہ معجزوں کو دیکھنا ان کو متاثر کرتا ہے، نہ مصیبت میں پڑنا ان کو انسان بناتا ہے۔ ہر جگہ کے اوپر کوئی نہ کوئی مشکل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں کیا معاملہ ہے یہ؟ آیا نبی کو مانتے نہیں ہیں؟ مانتے بھی ہیں، دعا نہیں کر رہے، دعا بھی کرتے ہیں، گریہ وزاری بھی کرتے ہیں، دشمن کی طرف سے مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، بچے ان کے قتل ہو رہے ہیں، عورتیں ان کی کنیز بن رہی ہیں۔ نبی نے آ کر نجات دینے کا وعدہ کیا، نجات دلا بھی دی ہے۔ اب کیا مشکل ہے؟ اب کیوں اتنے بے دین ہیں کہ ایک بچڑے کی عبادت پہ آ گئے؟ کیوں؟ تھوڑا سا ہم کل اس کی باریکی میں گئے تھے کہ فرعون نے کیوں انکار کیا تھا، اس کے لیے پرسوں عرض کیا تھا۔ کل عرض کیا کہ بھئی فرعون نے جو ان کے ساتھ ترکیب کی وہ یہ کہ ان کو پست فطرتی کی عادت دلائی، استخفہ، ان کو خفیف کیا، ان کو معذرت کے ساتھ اچھا لفظ نہیں ہے لیکن بہرحال استعمال ہوتا ہے کثرت، ان کو ذلیل کیا اس نے۔ اچھا، ذلیل کیسے کرتا ہے کوئی مستقبر؟
مثلا ایک آدمی ہے جو بہت بڑا ڈکٹیٹر ایک سوسائٹی کے اندر، یہ کسی قوم کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، ذلیل کیسے کرتا ہے؟ یہ دو سادہ سے کام ہیں، اور آپ اس کو اپنے آپ سے خود کنیکٹ کرتے رہیے گا اپنی سوسائٹی سے، مجھے ضرورت نہ پڑے آپ، ورنہ کوئی بعد میں مجھ سے کہ آپ نے بہت کنیکٹ نہیں کیا، بہت زیادہ کنیکٹ کرتے ہیں تو بات خراب ہونے لگتی ہے، آپ خود کریں۔ ایک بہت سادہ سا کام ہے، وہ کیا؟ آپ کسی بھی معاشرے کے واقعی باعزت با احترام اشخاص کو کسی ذلت میں مبتلا کر دیں، وہ معاشرہ خود بخود اپنے آئیڈیاز کو سرنڈر کر دے گا۔ پیچھے سے مثال لاتا ہوں، جدید دور سے مثال لانے میں مشکلات بڑھ جاتی ہیں، پیچھے سے مثال لاتا ہوں۔ جب انگریز آئے ہندوستان کے اوپر قابض ہوئے، تقریباً 1860، بہت برا سال تھا، پورا قبضہ ہو گیا ان کا۔ انہوں نے ایک سادہ سا کام یہ کیا کہ جو ہمارے بڑے بڑے نامور باعزت، اس معاشرے کے باعزت لوگ تھے، ان کو ذلیل کر دیا۔ وہ کیسے؟ مثلاً کوئی بہت بڑا شاعر تھا، اب لکھنؤ جیسے ماحول کو سوچیں، دہلی جیسے ماحول کو، جس کو اس زمانے میں دلی کہتے تھے، اس کا ماحول سوچیں۔ کوئی بہت بڑا شاعر تھا، بڑا محترم تھا، اس علاقے کا جو نواب تھا اس نے اس کا شہریہ لگایا ہوا تھا، وہ عزت و احترام کے ساتھ معاشرے کے اندر رہ رہا تھا۔ اچانک وہ بندہ خدا بازار میں مزدوری کر رہا ہے، اب اس کو جو دیکھنے والا ہے وہ کیا کہے گا؟ اور پھر پیچھے سے سازشیں، تو سازشوں کا ایک جملہ، سیکھو فارسی بیچو تیل، گئے تمہارا کام ختم، یہ کیا تو یہ ہوگا، ختم ہو گیا معاملہ تمہارا۔ تو انہوں نے بڑے بڑے محترم، یعنی بعض اوقات ایسا ہوا ہے، یہ 1860 بہت ہی عجیب سال تھا، کبھی آپ جا کے اس کی ہسٹری میں دیکھیے گا، ہمارے کچھ رائٹرز نے اس کے اوپر محنت کی ہے کہ یہ کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ۔ تو انہوں نے بڑے بڑے باعزت لوگوں کو اس طرح معاشرے میں لا کر ظاہری طور پر ذلت میں مبتلا کر دیا۔ اس سے ان کا ہدف کیا تھا؟ اس سے ان کا ہدف یہ تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو عزت احترام کا پیٹرن ہے وہ چینج ہو جائے۔ اب اس کے بعد عزت کس کو دی؟ ظاہری عزت اس کو دی جس نے ان کے ساتھ، اب ان کا ساتھ دینے کے لیے قوم سے غداری کی تھی۔ تو جن لوگوں نے، زمینداروں نے، جاگیرداروں نے اپنے قوم کے ساتھ غداری کر کے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، ان کو انہوں نے ٹائٹلز دے دیے، ٹائٹلز دیے، ان کو زمینیں دیں، جاگیریں دیں، ان کے اسکالرشپس لگائے۔ اوور نائٹ انہوں نے پورے بر صغیر کے عزت احترام کے پیٹرن کو اس کے روایتی طریقے سے نکال کر اپنا مصنوعی نظام کھڑا کر دیا۔ اور وہ جو عزت دار تھے وہ کہاں گئے بیچارے؟ یا ان کی گردنیں اڑ گئیں، جاگیریں ضبط ہو گئیں، مزدور کسان بن گئے، چھوٹے چھوٹے پیشوں پر آ گئے۔ تو لوگوں کو ایک بات سمجھ میں آئی، بھائی میر تقی میر کوئی بڑا نام نہیں ہے، وہ دیکھو وہ بازار کے اندر سامان ڈھو رہا ہے۔ دلی کی بربادی ان شعراء کی زبان میں آپ نے سنی ہوگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں ہم برباد نہیں ہوئے، پوری کلچر برباد ہو گئی۔ کس کے ہاتھوں؟ اگریسرز کے ہاتھوں، قابض قوم کے ہاتھوں۔ تو یہ لوگ یہ کرتے ہیں، آپ کا جو بھی عزت دار ہوگا، جس کو دین عزت دے گا، اس کو یہ اٹھا کے ذلیل کریں گے۔ جب ذلیل کر لیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ ان کو، ان کی دانست میں ہم لوگ اپنے آئیڈیاز کو چھوڑ دیں گے، سرنڈر کر دیں گے کہ ہم بھائی اس سے عزت نہیں مل رہی ہمیں، صحیح ہے۔ یہ ایک سادہ سا کام ہے جو ہوتا ہے۔ ایک اور کام کرتے ہیں، وہ بھی ایک بہت روٹین کا کام ہے، عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ پتہ نہیں میں کہاں تک اس بات کو آپ سے کہوں کہ آپ کنیکٹ کریں۔ یہ جو عبید اللہ ابن زیاد بازاروں میں لایا، یہ کیوں لایا؟ یہ اس مقصد سے لایا ہے، ایک دفعہ ان کو جن کو نبی نے عزت دی تھی، ہم ایسا لے آئیں اس کی دانش میں، تو لوگوں میں ان کا عزت و احترام ختم ہو جائے گا۔
تو لوگوں کے سامنے یہ ثابت ہو جائے گا کہ جس کو اللہ نے، دین نے، نبی نے، قرآن نے عزت دی تھی، اس کی ہم نے عزت کو نعوذ باللہ تعالی ختم کر لیا. وہ یہ کہے گا، وہ یہ سوچ رہا ہے. اب اللہ کا نظام کیا ہے یہ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ اس کو سنبھالے گا کیسے، کرے گا کیا اس کے اوپر. تو ان کا طریقہ کار یہ ہے، ایک کام یہ کرو. اچھا آپ کو یاد ہے، میں نے دوسرا بھی جلدی سے عرض کروں. دوسرا کام کیا ہے؟ استہزاء. استہزاء، استہزاء کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں سادہ ترین میں اس کو کہتے ہیں مسخرہ بازی، مسخرہ کرنا. آپ کہیں گے مولانا آپ اتنی سادہ سی بات کیوں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں؟ آپ جا کے قرآن کریم میں دیکھ لو استہزاء لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے. قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ ہم جب انبیاء کو بھیجتے ہیں یہ انبیاء کا استہزاء کرتے ہیں. اللہ کے نبی سے کہا ہے اے نبی یہ آپ کا استہزاء کر رہے ہیں، آج یہ استہزاء کر رہے ہیں، مسخرہ کر رہے ہیں، کل خدا ان کے ساتھ مسخرہ کرے گا، یعنی ان کو اسی مصیبت میں مبتلا کرے گا جس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو مذاق بنا لیں گے تو لوگ ہنسی ٹھٹے میں، مذاق میں ایک مقدس کی توہین کر رہے ہوں گے. اچھا ایک سادہ سا جوان ہے، وہ نیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنا کوئی ایک مذاق دیکھتا ہے، ایک ہنسی دیکھتا ہے، ایک کوئی مسخرہ دیکھتا ہے، وہ اٹھا کے اس کو ہنستا ہے اور فارورڈ کر دیتا ہے. یہ اصل میں کیا کر رہا ہے؟ یہ قرآن کریم کا استہزاء کر رہا ہے. اس کو معلوم ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں، اپنی دانش میں ایک ٹھیک ہے ایک مذاق تھا ہم نے بھیج دیا، کیا ہو گیا. اب انہوں نے دیکھیے کیا کیا. پہلا کام آپ کے جو ہیروز ہیں ان کو فلیٹ کر دو، سامنے لے. دوسرا کام بہت معذرت کے ساتھ، یہ جو ملا نصیر الدین کی فیگر ہے یہ شیعہ عالم کی طرح کیوں ہے؟ اس کا حال حلیہ تصویروں کے اندر جو بناتے ہیں یہ علماء کا سا کیوں ہے؟ آپ یقین مانیں اس بات کے اوپر کہ بر صغیر کی عوام کو ان کے قابل احترام نظریوں سے محروم کرنا ہے، ان نظریوں کے اوپر مسخرے بنائے گئے، مسخرے بنائے گئے. میں اب ان مسخروں میں سے کچھ کو بھی یہاں پہ ذکر کروں تو توہین ہوگی ممبر کی، کہ میں ان مذاقوں کو لا کر آپ کے سامنے مثال میں بھی کہوں. لیکن مثلاً آپ کے ہاں، اب آپ میں ذرا سا بس تیزی سے گنواتا ہوں، آپ کے ہاں پروفیسر کے اوپر کتنے لطیفے بنے ہوئے؟ آپ ایک معاشرے سے پڑھے لکھے لوگوں کو نکال دیں، بچتا کیا ہے پھر؟ کون ریزسٹ کرے گا پھر؟ آپ کے ہاں فلسفیوں کے اوپر کتنے لطیفے بنے ہوئے؟ اچھا فلسفی پہ آپ نے لطیفے بنا لیے، اس کا مطلب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بچوں سے کہہ رہے ہیں بیٹا فلسفہ ہرگز نہیں پڑھنا ہے، فلسفی بنو گے یہ ہوگا. اچھا آپ ایک معاشرے سے سوچنے سمجھنے والے لوگ نکال دیں، پھر بچا کیا ہے؟ پھر بچا ہے ہمجن رعا، گھاس ہے جس کو جہاں پھینکنا ہے پھینک دو. یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. یہ فرعون بھی کر رہا تھا، وہ اپنی قوم کو ذلیل کرتا ہے. کیسے ذلیل کرتا ہے؟ اس طرح ذلیل کرتا ہے. اس نے کیا کیا کہ بڑے بڑے انبیاء کی اولادوں کو مجبور کیا کہ کوئی بڑا کام نہیں کریں گے، صرف چھوٹے کام کریں گے. تو قوم فرعون جب قابض ہوئی تو اس قوم کو جس کے اندر حضرت یوسف جیسے مدیر اور مینیجرز تھے، اس قوم کو لا کر اس نے چمار بنا دیا. اس قوم کو لا کر اس نے کہا کہ تم چھوٹے کام کرو گے ہمیشہ. اچھا میں نہیں کہہ رہا کہ چھوٹے کام کرنا برائی ہے، نہیں، کیا برائی ہے؟ اگر ایک آدمی درزی ہے مثلا، البتہ اس زمانے میں درزی ہونا بہت بڑی بات تھی. اس زمانے میں مثلا جس کو آپ لوگ ترکان کہتے ہیں، کارپینٹر، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اس زمانے میں ٹیکنالوجی یہی تھی. اور ابھی اتفاقاً آج دوپہری میں، خیر چھوڑ دیجئے کہ ٹیکنالوجی کی ہسٹری ہمارے پاس ایک تو پتہ نہیں کس قسم کی بہارت، تو یہ کام کیا اس نے قوم کو ذلیل کرنے کے لیے. اچھا اب اس کا مقابلہ کیا تھا؟ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا؟ قوم بنی اسرائیل اس سازش کا شکار ہو گئے، اس سازش کا شکار ہو گئے. تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وہ اتنا ان چھوٹی چیزوں میں گئے اور واپس نہ آ سکے، مقابلہ نہ کر سکے، جس کا طریقہ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ان کے ذہنوں میں انہی چیزوں کی بڑائی جم گئی، ان چیزوں کی مثالیں ان کے دماغ کے اندر کھپ کے رہ گئیں.
وہ اس سے باہر نہیں نکل سکے۔ یہ ہر دور میں جیتنے والی قوموں کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ بڑے بڑے مونیومنٹس کیوں بناتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ ایک بات سوچئے گا، میں خود تاج محل کا بہت اپریشیٹ کرنے والا بنتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور میں اس کو ایک فخر کے طور پہ دیکھتا ہوں، مسلم آرکیٹیکٹ کا، سب کانٹیننٹ کے آرکیٹیکٹ کا۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ایک مقبرے کے لیے اتنا واقعا ضروری تھا؟ نہیں، ضروری نہیں تھا۔ تو یہ بادشاہ نے اتنا بڑا کیوں بنایا ہوتا ہے؟ بادشاہ نے ضرورت کے تحت نہیں بنایا ہوتا، اس کو اپنی بادشاہی دکھانی ہوتی ہے، بادشاہت دکھانی ہوتی ہے، اس کے تحت بناتا ہے وہ۔ تو یہ جو مونیومنٹس بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ یہ اپنی شان و شوکت لوگوں کے دماغوں کے اوپر بٹھانے کے لیے کرتے ہیں، تاکہ عوام اور رعیہ ان کو دیکھے اور وہ کہے یہ بادشاہ بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اچھا، فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے پوری قوم کو ذلیل کر دیا، نعوذ باللہ تعالیٰ، ان کو بے عزت کر دیا۔ اس کے بعد اپنا جو کام کیا وہ اس نے بڑے بڑے مونیومنٹس بنائے، بڑے بڑے بت کھڑے کیے اپنے، بڑی بڑی نشانیاں جو اس کے دین کو پھیلانے کے لیے تھیں وہ کھڑی کیں، اور یہ جو قوم بنی اسرائیل تھی وہ ان کو دیکھ دیکھ کر اس کی ہیبت میں دبتے رہتے تھے کہ ہم چھوٹے ہیں، یہ دیکھو یہ بڑی قوم کی نشانیاں کیا ہیں۔ بڑی قوم کی نشانیاں ان کے دماغ میں کیا آئیں؟ ان کے تو معبد بھی سونے کے ہیں، ان کی تو عبادت گاہیں بھی سونے کی بنی ہوئی ہیں۔ یہ ان کے دماغ کے اندر بیٹھتا چلا گیا۔ اچھا، جب فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو اس نے، آپ دیکھیے وہ قرآن کریم کی آیات کے اندر پہلی چیزیں جو مطالبہ کر رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ فرعون بہت ہوشیار ہے، اس معنی میں مکار ہے کہ اپنی قوم کی نفسیات کو جانتا ہے، میں نے ان کو کیا پلایا ہوا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی قوم کو پلایا ہوا ہے کہ جس کے پاس یہ سونے کے ڈھیر ہوں گے نا وہ ملک ہے، جس کے پاس یہ باغ اور یہ سب زمینیں ہوں گی وہ بادشاہ ہے اصل میں۔ تو جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، کہا تمہارے پاس کون سا سونے کا خزانہ ہے؟ اچھا، یہ نبی سے سونے کا خزانہ کیوں مانگ رہا ہے؟ بھائی نبی نے کہا ہے کہ میرا اللہ سے رابطہ ہے، تو ثابت کر، تو پوچھ کہ آپ کا کیسے رابطہ ہے، سونے کے خزانے کیوں مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا میرے پاس تو یہ نہریں ہیں، میرے پاس تو یہ باغ ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ اس کو پتہ ہے میں نے قوم کو کیا سکھایا ہے، میں نے قوم کو یہ سکھایا ہے۔ اب اسی آئیڈیا کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استہزاء کرتا ہے۔ تم ہو کون؟ کوئی غلام قوم کے بندے، تم ہمارے سامنے آئے ہو نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے؟ کتنا سونا لائے ہو، کتنی زمینیں لائے ہو، کتنی جاگیر ہے، کتنی فوج ہے تمہارے پاس؟ یہ جملے کیا بتا رہے ہیں؟ یہ بنی اسرائیل کی ذہنیت کو دکھا رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل کے دماغ کے اندر ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میرے پاس معجزات ہیں۔ کہیں گے معجزہ؟ یہ تو سحر ہے، یہ تو سحر ہے، یہ تو میں بھی کرواتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، اسی پہ آؤ مقابلہ کرو۔ مقابلے میں ہار گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے ٹھیک ہے، میں قوم بنی اسرائیل کو چھوڑ دوں گا، میں شکست میں نہیں آپ کا مقابلہ کر پایا، میرے جادوگر ہار گئے۔ اچھا، جادوگر ہار گئے تو پھر کیا، اب تم مان رہے ہو، ایمان لا رہے ہو؟ کہنے کا نہیں، میرے جادوگر ہارے، ساری غلطی ان جادوگروں کی، ہینگ کرو ان سب کو۔ اچھا، تو جادوگروں کو لائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لڑنے کے لیے، جادوگر ہار گئے، اب مان کے تو ہار گیا۔ کہتے نہیں میں نہیں ہارا ہوں، جادوگر ہارے ہیں، ان کو ہینگ کرو سب کو۔ ان کو ہینگ کروا دیا اس نے۔ اپنی غلطی نہیں ماننی ہے، سب ان کا غلط کیا دھرا ہے، جادوگروں کا۔ تو جادوگروں کے بڑے سے کہتا ہے ساری غلطی تیری ہے، اور استکبار کی انتہا ایک جملے کے اندر آ رہی ہے، بڑی عجیب ہے۔ کہتا ہے آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، اے جادوگرو تم موسیٰ پر ایمان لے آئے میری اجازت کے بغیر؟ تم موسیٰ پر میری اجازت کے بغیر ایمان کیسے لائے؟ صحیح ہے؟ یہ عملی استکبار آج کل کے طاقتوروں کے دماغ میں ہے۔ پبلک وہ کرے گی جو ہم چاہیں گے، اس دین پہ چلیں گے جس کو ہم پروموٹ کریں گے، جس کو ہم پروموٹ نہیں کریں گے اس کو ہم جو ٹائٹل دینا ہے دیں گے۔ 40 سال سے دنیا کا میڈیا خمینی کو خونی بول رہا ہے،
یہ دنیا کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دنیا سے یہ کہہ رہے ہیں جس خمینی کو ہم نے نہیں مانا اسے تم نے کیسے مان لیا؟ آمنتم لہو قبل ان آذن لکم. یہ وہی استکبار چل رہا ہے، وہی فرعونیت چل رہی ہے. اب اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے دماغ میں یہ ہے. اب بنی اسرائیل کے ساتھ جب یہ سارے کام ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات بھی دکھا چکے، ان کے دماغ سے وہ جو بہت بڑے بڑے مجسمے، بڑی بڑی عمارتیں، وہ ان کی کھوپڑی سے نہیں نکل رہی ہیں. جب لشکر کو دیکھا ہم اتنے سے ہیں، فرعون کا لشکر اتنا ہے، ابھی بھی خدا کے نبی پہ اعتماد نہیں کر رہے. کس پہ اعتماد کر رہے ہیں؟ تعداد کے اوپر. میں نے کہا تکاثر کے اوپر. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اے موسیٰ یہ آپ نے کیا کیا؟ ہم پھنس گئے، انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، قطعاً نہیں مارے گئے. اچھا وہ جو کہہ رہے ہیں مارے گئے، وہ کیوں کہہ رہے ہیں مارے گئے؟ نہ ہمارے پاس لشکر ہے، نہ ہمارے پاس اسلحہ ہے، پیچھے اتنا بڑا لشکر ہے. تکاثر، صرف تکاثر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، پرواہ نہیں کرو، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے. صحیح ہے. اچھا بنی اسرائیل نے جب یہ سنا ہوگا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو کیا کہا ہوگا؟ میں نہیں دہراؤں گا کہ اپنے نبی کا کیسے مذاق اڑایا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے راستہ بنواتے ہیں. راستہ بنوا دیا، راستے سے نکل گئے. جب راستے سے ادھر پہنچ گئے تو خدا متعال نے ایک اور امتحان لیا. یہ بڑا عجیب جگہ ہے، بہت ہی عجیب جگہ ہے یہ مقام. خدا نے ایک اور امتحان لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ آپ کی قوم ادھر آ گئی ہے، سیف ہو گئے، سیکیور ہو گئے، ایک کام رہ گیا ہے. میں آپ سے ایک جملہ پوچھتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا اس کو ڈراماٹائز کر رہا ہوں، تھوڑا سا آپ کے سامنے تصویر کو سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. تھوڑا سا اپنے آپ کو بنی اسرائیل کی جگہ پہ لے آئیے تھوڑی سی دیر کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، پانی کھل گیا. پانی نہ صرف کھلا بلکہ نیچے سے خشک بھی ہو گیا. کیچڑ بھی نہیں تھی کہ کیچڑ میں چلنا پڑے، نہیں، خشک کر دیا خدا نے کہ آسانی سے گزر جاؤ. آسانی سے گزر گئے، اس کونے پہنچ گئے. اچھا اب بنی اسرائیل اس کونے پہنچے ہوئے ہیں، فرعون کی فوج ادھر بیٹھی ہوئی ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ موسیٰ پانی تو بند کرو، یہ پانی تو بند کرو، یہ کھلا رہ گیا تو وہ بھی گھس جائے گا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں پانی بند کرو. ادھر خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمان دیا موسیٰ پانی بند مت کرنا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دو. اور بنی اسرائیل جو ادھر حضرت موسیٰ سے لڑ رہے تھے، کچھ کرو کچھ کرو، اس کو کھولو. اب لڑ رہے موسیٰ کیا کہہ رہے ہو تم، اسے کھولو گے، بند کرو اس کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے خدا کے حکم سے کھولا تھا، خدا کے حکم سے چھوڑوں گا، میں نہیں بند کر رہا. اب ان کی جان نکل رہی ہے. اب بھی دیکھو یہ کتنے ایمان میں کمزور ہیں. ابھی نہیں سوچ رہے کہ جس حضرت موسیٰ نے اس کرائسس سے نکال لیا تھا لاٹھی مار کے، خدا کا یہ نمائندہ اب چھوڑے گا تھوڑی، جانے دو، پیچھے کھلا رہنے دو. نہیں، جان نکل رہی ہے ابھی بھی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو وہ جو قوم آئی نا ایک دفعہ کہ اے نبی ہم آپ پر ایمان لائے، تو خدا متعال نے کہا کہ نبی ان سے کہہ دو تم اسلام لائے ہو، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، تم اسلام لائے ہو ابھی. میں ایک عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. جب میں بنی اسد کے اوپر تھوڑا بہت دیکھ رہا تھا، جس کو آج کل فوراً ریسرچ کہہ دیتے ہیں، بہرحال میں تھوڑا بہت دیکھ رہا تھا، تو کسی روایت میں تھا کہ یہ جو آیت اتری تھی نا، یہ بنی اسد کے اوپر آئی تھی. بنی اسد کے بندے آئے تھے اللہ کے نبی کے پاس اور کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لائے، ہم آپ پر ایمان لائے. تو اللہ کے نبی کو آئے وہ کریمہ اتری کہ نبی ان سے کہو کہ تم اسلام لائے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. تو وہ لوگ سوچ رہے تھے ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ اسلام داخل نہیں ہوا ہے، ایمان داخل نہیں ہوا ہے. کربلا نے بتایا کہ دیکھو تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے. کربلا نے دکھایا. تو وہ بنی اسرائیل لڑ رہے ہیں پانی بند کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، خدا نے کہا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دو. تھوڑی دیر میں فرعون کہتا ہے اچھا کھلا ہوا ہے تو میں بھی چلتا ہوں. ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ خدا کا منصوبہ کیا ہے، خدا کا منصوبہ کیا ہے.
جب غرق ہو گئے تب ان کو سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ منصوبہ تھا. صحیح ہے. یہاں پہ 4 پارٹیز ہیں، 4 پارٹیز. معذرت چاہتا ہوں میں تھوڑا سا اس کو روک کے. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کا نبی، جس کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہے دشمن کتنا بڑا ہے، میرے ساتھی کتنے چھوٹے ہیں، میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا نہیں ہے. اس کو صرف ایک بتائے، معی ربی، رب میرے ساتھ ہے، بس. معی ربی. یہ جو مع کا معاملہ ہے میں بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں، یہ مع کا معاملہ بہت شدید ہے. کاش میں اور آپ صرف اتنا کریں کہ 24 گھنٹے یہ سوچتے رہیں کہ رب میرے ساتھ ہے. ہم آسمانوں پہ پہنچ جائیں گے اگر ہم یہی سوچ پائیں. انہوں نے کہا، ایک پارٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھائی میرے ساتھ میرا رب ہے، کہے گا پانی کھولو میں کھول دوں گا، کہے گا بند نہیں کرو میں بند نہیں کروں گا، فرعون جو کرنا ہے کر لے. دیکھو یہ تو بات ساحروں کو سمجھ میں آ گئی تھی ایک جھٹکے میں. فقد ما انت خاص انما تقضی هذه الحیات الدنیا. اے فرعون جو تجھے حکم کرنا ہے کر، تو کوئی حکم نہیں کر سکتا، تو جو کچھ کرے گا وہ اس دنیا کے لیے کرے گا. یہ تو ساحروں کو سمجھ میں آ گئی تھی بات. ایک ہی معاملے میں ایک چند منٹ کے اندر. وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. ایک وہ ہیں، اچھا ایک کون ہے؟ ایک فرعون ہے. اس فرعون کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں. قرآن کریم نے کئی جگہ لکھا ہے یہ انکار کر رہے ہیں وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، جبکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے تھے. فرعون بھی جانتا تھا. کیوں انکار کر رہا تھا؟ استکباراً، بڑائی اندر کی اجازت نہیں دیتی تھی. اچھا اب ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں. جب انسان بہت زیادہ متکبر ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک مصیبت آتی ہے، یہ اندھا ہو جاتا ہے. یا بولو کہ خدا اس کو اندھا کر دیتا ہے. یہ کیلکولیشن کی طاقت کھو بیٹھتا ہے. ورنہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راستہ کھولا ہے. اب حضرت موسیٰ چاہیں تو بند کر سکتے ہیں، بند نہیں کر رہے ہیں. ادھر فرعون ہے جس کو کنفرم پتہ ہے یہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں. اس کو اس پانی میں کودنا چاہیے تھا یا نہیں کودنا چاہیے تھا؟ ایز پر کیلکولیشن تو مستکبر ہے ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم اتنی عقل تو استعمال کر کے جو لاٹھی مار کے کھول سکتا ہے وہ لاٹھی مار کے بند بھی تو کر سکتا ہے. تو بے وقوف انسان، تو اس راستے میں گھس رہا ہے، وہ ادھر کھڑے میں لاٹھی مار کے بند کر دیے، تو جائے گا کہاں پھر؟ صحیح ہے. استکبار میں انسان کو خدا اندھا کرتا ہے. پھر اس کی ذلت کے سامان فراہم ہوتے ہیں. تکبر مت کرو، تکبر کرو گے ذلیل ہوگے. ہاں یہ ہے اللہ کا قانون ہے. یہ 2 گروہ ہو گئے، ایک تیسرا گروہ بھی ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ بنی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل. یہ جو بنی اسرائیل ہے اس کے ساتھ کیا مصیبت ہے؟ اس کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ یہ اسلام لایا ہوا ہے، ایمان نہیں لایا. یہ اللہ کے دین سے مزے لینا چاہتا ہے، اللہ کے دین کے نام پر قربانی نہیں دینا چاہتا. زبان پہ اللہ اللہ کرتا ہے، لیکن قرآن کریم فرماتا ہے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گھل گئی ہے. اشربو، یہ بچھڑے کی محبت میں غرق ہوئے میں. اچھا ابھی بچھڑے کی محبت کیا، وہ بھی ابھی تھوڑا عرض کر چکا ہوں، بعد میں بھی. یہ تیسری پارٹی ہے. چوتھے کون سے؟ چوتھے فرعونی ہیں. چوتھے فرعونی ہیں. یہ فرعونی کون پاگل ہیں؟ یہ کیوں آئے پیچھے؟ بھئی ان کا کمانڈر پاگل ہو گیا تھا، وہ کہہ رہا تھا جاؤ اب یہاں پر، تو کیوں گئے فرعونی اس کے پیچھے؟ وہاں یہ اس کو کہتے ہیں ملأ فرعون، فرعون کے درباری. تو پاگلو تم تو دیکھ رہے تھے کہ تمہارا کمانڈر مسٹیک کر رہا ہے، تم کیوں اس کے پیچھے جا رہے تھے؟ جب کوئی غیر خدا کے پیچھے چلتا ہے نا تو اتنا اندھا ہوتا ہے. جب کوئی غیر خدائی اہداف کے پیچھے چلتا ہے نا اتنا اندھا ہوتا ہے کہ فرعون کو کمانڈر ان چیف بنا لیتا ہے. الہی اہداف پہ چلو.
خدا متعال فرماتا ہے جو خدا کے علاوہ کسی چیز کے پیچھے جاتے ہیں نا کہ سراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، یہ ان لوگوں کی طرح ہوتے ہیں جو سراب کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ سمجھتے رہتے ہیں پانی ہے پانی ہے، وہاں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہے وہاں پہ۔ چار پارٹی نظر آ گئی آپ کو؟ صحیح۔ اب آپ نے میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے ہم لوگوں کو اگر اپنا مستقبل بہتر بنانا ہے ہمیں کرنا کیا ہے۔ اب وہ بنی اسرائیل والی بات عرض کرتا چلوں بھائی، ان کے دلوں کے اندر بڑائی کس چیز کی ہے؟ فرعون کے زمانے سے انہوں نے سیکھا ہے بڑائی ہے طاقت کی، بڑائی ہے تعداد کی، بڑائی ہے بڑے بڑے مجسموں کی، اور مٹی کے مجسمے نہ ہوں، کس کے ہوں؟ سونے کے۔ اب جب یہ سارا معرکہ ہو گیا، ابھی اس آنے کے اندر اتنے معجزے دیکھ لیے، پانی سے نکل کر ادھر پہنچے، ایک قوم کو دیکھا، اس قوم کی عبادت گاہیں بڑی بڑی عبادت گاہیں تھیں، بڑے بڑے سونے کے بت وہاں پہ لگے ہوئے تھے۔ ان کے دماغ میں فوراً وہی فرعونی آئیڈیاز آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسی بت بنا دو۔ ارے یہ تو فرعون والے تھے، ان کے دماغ سے فرعونیوں کی محبت، فرعون کی کلچر کی محبت نکلی نہیں ہے ابھی۔ جو فرعونی کلچر کے اندر بڑا تھا یہ ابھی بھی ان کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور بڑا ہے۔ ہماری قوم کے دلوں میں کیا چیز بڑی ہے؟ ہمیں مسجد بھی چاہیے تو کم سے کم شاہ فیصل مسجد کی طرح تو ہو، اس کے ہوتے ہوئے مسجد سہلہ سمجھ میں نہیں آئے گی، نہیں سمجھ میں آئے گی۔ مسجد سہلہ اب تبدیل ہو گئی ہے، بڑی سی بنا دی ہے۔ میں جب پہلی دفعہ گیا تو مسجد سہلہ بن رہی تھی، اس کا ٹوٹا پھوٹا حصہ بھی پیچھے باقی تھا، تو میں سوچ رہا تھا اس ٹوٹے پھوٹے حصے کو دیکھ کر یہ وہ مسجد تھی جہاں سارے انبیاء نے نماز پڑھی، اس کی تو دیواریں بھی صحیح سے جڑی بھی نہیں ہیں۔ خدا ہمیں یہ سارے مناظر دکھا کے بتانا چاہ رہا ہے تمہارے معیار کچھ اور ہیں، میرے معیار کچھ اور۔ فرعونیوں کے معیار پہ مت چلو۔ وہ جو تھے بنی اسرائیل یہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، لیکن ثقافتی معیار کس کے تھے؟ ان کے فرعونیوں کے۔ جو بتوں کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے گے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو ایسا ہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیوانے ہو گئے ہو، یہ جو کر رہے ہیں یہ باطل ہے، یہ بربادی کا سبب ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ جو خاموش ہو گئے، پھر چلنا شروع ہو گئے۔ پھر آگے جا کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 دن کے لیے صرف پلان سے آؤٹ ہوئے، ظاہری طور پر 30 دن کے لیے جانا تھا، 40 دن لگے، سامنے دیکھا موقع اچھا ہے، ابھی بھی ان کے دلوں میں سونے کی محبت ہے۔ اچھا سامری کا بینیفٹ کیا تھا؟ سامری نے یہ کیوں کیا؟ سامری کے بارے میں 2 روایتیں ہمارے پاس ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ وہی بندہ تھا جو میں نے عرض کیا پہلے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا تھا، جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا تو یہ وہ بندہ تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ کہہ کے مدد کے لیے بلایا تھا، اور جانتا بھی نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ کون ہے۔ ایک اور روایت بھی ہے، ایک اور روایت ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب پانی کھولا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو جو آگے آگے علم لے کے جھنڈا لے کے چل رہا تھا وہ یہ سامری تھا۔ اتنا یہ اپنی قوم میں پاکیزہ مشہور تھا۔ اچھا اس کا بینیفٹ کیا تھا؟ اس کی کھوپڑی کیوں پھر گئی؟ صحیح ہے، اس کے ساتھ معاملہ آیا کہ موسیٰ نے جانشین مجھے کیوں نہیں بنایا، ہارون کو کیوں بنا کے گئے، میں کیوں نہیں بنا؟ اب اس نے کہا کہ اب میں اس لیڈرشپ کو اپنی طرف ڈائیورٹ کروں تو کیسے کروں؟ سارا دین وین سب چھوڑا اور یہ کہا کہ دیکھو ان بنی اسرائیل والوں کے دلوں میں نا ابھی تک سونے کی محبت آئی ہوئی ہے، یہ ابھی تک بت ڈھونڈ رہے ہیں، یہ موقع اچھا ہے۔ تو جو فرعونیوں سے سونا لے کر آئے تھا اور یہ دوسری قوم لے کر آئی تھی، اس سب کو جمع کیا، کہا اس سب کو پگھلاؤ، میں تمہارے لیے خدا بنا کے دکھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا، لوگوں نے پوچھا بھئی تو خدا کیوں بنا رہا ہے؟ کہا یہ جو موسیٰ گئے تھے نا اوپر وہ فوت ہو گئے، وہ فوت ہو گئے، لیکن میں وہ بندہ ہوں جس نے یہ دیکھ لیا ہے کہ موسیٰ کون سے خدا کا پیغام ہمیں دینے لا رہے تھے۔
اچھا بھائی تو نے کیسے دیکھ لیا؟ کہنے لگا جب میں پانی میں آگے آگے جا رہا تھا نا تو میں نے پانی میں آگے آگے جبرائیل کو جاتے دیکھا تھا، تو میں نے وہاں سے ایک بات سیکھ لی ہے کہ اگر خدا بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے۔ تو کہا کیا کریں؟ کہا سونا لاؤ، سارا سونا لاؤ، پگھلاؤ، سارا سونا پگھلا دیا۔ پگھلانے کے بعد کیا کرو؟ اس کا ایک مجسمہ بناؤ۔ یہ مجسمے کیوں بنوا رہا ہے؟ چونکہ اس کو پتہ ہے ان کے دلوں میں ابھی تک مجسموں کی محبت اٹکی ہوئی ہے۔ مجسمہ بنوایا، اور اس کے بعد دو روایتیں بیان کرتی ہیں۔ ایک روایت یہ بیان کرتی ہے کہ اس نے مجسمے کی پلاننگ، ڈائریکشن کی ہوا ایسی رکھی کہ اس میں سے سوراخ ہوں، اندر جائے اور آواز کریٹ ہو جائے۔ ایک اور روایت یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چلتے دیکھ رہا تھا تو اس نے ان کے گھوڑے کے سموں کے نیچے جو مٹی تھی اس کو دیکھا کہ وہ تحلیل کرتی ہے، سبحان اللہ کہتی ہے، تو اس نے اس مٹی کو اٹھا کر اس کے اندر ڈالا۔ ایک روایت یہ بھی کہتی ہے اس مجسمے سے جو آواز آئی، کہا یہ دیکھو میں تم سے کہہ رہا تھا نا کہ میں تمہیں خدا بنا کے دے سکتا ہوں موسیٰ کا۔ اچھا یہ بات منطقی ہے کوئی؟ نہیں منطقی نہیں ہے، تو بنی اسرائیل نے مانی کیوں؟ اسی مجسموں کی خواہش، اسی سونے کی بندگی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دست بستہ اگر اس طرح سونوں، عمارتوں، شہرتوں، طاقتوں کی خواہش میں چلتے رہے تو غیبت کے بعد بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے، نہیں ہونے والا پھر، اگر اسی طرح ان محبتوں میں چلتے رہے۔ اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے نا کہ جب امام تشریف لائیں گے تو یہ محبتیں خود سے نکل جائیں گی، بنی اسرائیل کی نکلی؟ اپنے نبی کو بھی انہوں نے اس مشکل میں ڈال دیا کہ حضرت ہارون بیچارے کہہ رہے ہیں کہ میری قوم نے مجھے مجبور کر دیا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ اب آپ اور میں ایک دفعہ بیٹھ کر اپنے اندر کو کھنگالنے کی کوشش کریں کہ ہمارے دلوں میں اصلی محبتیں کن چیزوں کی ہیں۔ بڑا سا کوئی عالی شان قسم کا گھر ہو، اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے اگر میرا دل یہ کہہ رہا ہے او ہو کیا بات ہے، بڑی سی کوئی گاڑی گزری، کوئی عالی شان قسم کی، بڑا پیسہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے، اور آپ نے کہا بھائی واہ یہ ہوئی زندگی، صحیح ہے؟ معذرت کے ساتھ یہ وہی زندگی ہے جو فرعونیوں نے بنائی تھی اور بنی اسرائیل اسی کے پیچھے جا رہے تھے، اور کہاں پہنچے وہ تم کو پتہ ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ تک، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، انہوں نے بتایا یہ ہوا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے سب سے پہلا کام تو یہ کرو کہ جتنا سونا ہے اور جتنا انہوں نے بت بنایا تھا اس سب کو کرش کرو، ٹکڑے ٹکڑے کرو، اس کو جلاؤ آگ میں اور اس کی راکھ کو پانی میں بہا دو۔ اچھا اگر ہمارا جیسا کوئی وہاں پہ ہوتا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے حضرت موسیٰ آپ سونے کو ضائع نہ کریں، اس کے سکے بنا لیں، لوگوں کے کام آ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں نہیں، وہ سونا جو لوگوں کو بچھڑوں کی پرستش کروائے اس کا جلنا ضروری ہے، اس کا اور کوئی مصرف نہیں، اس کا جلنا ضروری ہے، یہ جلے اور مرے ختم ہو معاملہ، جلاؤ اس کو۔ قرآن میں لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، راکھ بہاؤ دو اس کی، کوئی کسی کام نہیں آئے گا جی۔ اور اس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا چاہا تھا؟ اپنی قوم کے دل سے سونے کی محبت، نمائش کی محبت کو نکالیں، اور کہا بھی انہوں نے کہ یہ دیکھو کل تک تم جس کو عظیم سمجھ رہے تھے آج میں نے اس کو کیسے جلا کے راکھ کر دیا، ان چیزوں کو عظیم سمجھنا بند کرو۔ اس کے بعد کہا کہ اب تو یہ ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ فرمایا اب خدا کہہ رہا ہے کہ توبہ کرو۔ توبہ کیسے ہوگی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو، جن لوگوں نے بت پرستی کی ہے ان کا قتل عام ہوگا۔ اب جا کے ذرا روایت میں دیکھنا کتنے لوگ قتل ہوئے ہیں۔ بعض اوقات اللہ کا قانون اتنا عجیب ہے، خدا کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے کسی مقدس کے سامنے سونے اور طاقت کو اہمیت دی تو پھر تم دیکھنا کہ تم خود اپنے اوپر شمشیریں چلاؤ گے۔ خدا متعال نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جب ہم کسی قوم پہ عذاب بھیجتے ہیں نا تو ہم اس قوم کو گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے لڑا دیتے ہیں، لڑو۔ یہ لڑنا کیوں آیا تمہارا مقدر؟ چونکہ تم نے مقدسات کی بے احترامی کی ہے۔
تم نے اللہ کی بندگی پر سونے کو ترجیح دی. یہ حب دنیا کا اینڈ ہے، یہ حب دنیا کا اختتام ہے. صحیح. اب آپ کو اچھی طرح جو میں عرض کر سکتا تھا 3-4 دن میں اتنے ڈھیر سارے مقدمات کے ذریعے سے، وہ یہ تھا کہ بھائی اگر یہ دنیا پرستی ہمارے دلوں سے نہ نکلی جو اس وقت ہے، اور اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ مولانا نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، نہ میری شکل سے لگ رہا ہے کہ میں اتنا کم عمر ہوں، اور نہ میرا جو ابھی تک کا ایکسپیرینس ہے تعلیم کا وہ مجھے یہ خوش فہمی دے گا کہ میں غلطی کر لوں گا. نہیں، ایسا نہیں. ہم سب کو معلوم ہے کیا ہوا، انجام اچھا نہیں ہے. مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے، اور آسانی کیا ہے؟ آسانی کیا ہے؟ آسانی یہ کہ الحمدللہ رب العالمین ابھی ہمارے آئیڈیلز ختم نہیں ہوئے ہیں. یہ آسانی ہے. وہ کیا؟ بہت تیزی سے گزارتا ہوں. اس عبید اللہ نے فرعون بن کر پوری کوشش کی. اچھا، میں آپ کو روایت عرض کر چکا ہوں کہ سید الشہداء نے کہا تھا کہ میری قوم میرے ساتھ ایسی بے احترامی کرے گی جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں نے سبت کے ساتھ، ہفتے کے دن کے ساتھ بے احترامی کی. اور اسی طرح فرمایا کہ اسی طرح شہید کریں گے. سید الشہداء خود اس معاملے کو نزدیک لا رہے تھے کہ اس سے ملاؤ اس کو. اب اگر میں کہہ رہا ہوں عبید اللہ نے فرعونیت دکھائی تو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ روایتوں میں اشارے ہوئے میں سارے آپ کے پاس کی، یہ فرعونیت تھی یہاں پر. اچھا، اس نے فرعونیت دکھائی تو اس نے فرعونیت دکھا کے کیا کیا؟ اس نے وہاں فرعونیت دکھائی تھی تو جادوگروں کو کہا کہ الٹے ہاتھ پاؤں سے کاٹو اور لٹکا دو سب کو. ادھر فرعونیت دکھائی تو نبی کا استہزاء کیا، سارے کام کیے. اس نے فرعونیت دکھائی، اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی یہی کیا. سید الشہداء کے سر اقدس کو نیزے پہ لگا، سر اقدس کو نیزے پہ لگا. کیا ارادہ ہے؟ عرب میں یہ رسم تھی کہ جو قبیلہ ہار جائے اس کے سردار کا گلا ذبح ہو. یہ رسم تھی عرب میں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. وہ مظلومہ مخدرہ آخری وقت میں بلندی پہ کھڑے ہو کر عمر سعد سے کہتے ہیں کیا فاطمہ کے بیٹے کا گلا کاٹے گا؟ کوئی رسم جاہلیت میں بھی تھا ایسا؟ نہیں، رسم جاہلیت میں بھی ایسا نہیں تھا. میں 2-4 جملے عرض کروں. رسم جاہلیت میں بھی تھا کہ لاشا پامال ہوتا ہے ایسا؟ رسم جاہلیت میں بھی ایسا نہیں تھا. یہ جو لاشا کا پامال ہونا ہے یہ بڑا عجیب معاملہ تھا. یعنی جب حضرت مختار ثقفی نے ان لوگوں کو پکڑا جن لوگوں نے لاشا پامال کیا تھا تو وہ ظالم یہ بیان کرتے ہیں کہ سید الشہداء کے ہڈیوں کی کچلنے کی آواز بھی آ رہی تھی. میری عادت نہیں ہے ایسے سخت جملات مصائب میں پڑھنے کی، لیکن ہے یہ بھی ہے ہمارے پاس، یہ بھی کر دیا. سر اقدس نیزے پر، لاشا پامال. کسی بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے سے پوچھو محمد کی نواسیوں کی سروں سے چادریں اترنی؟ یہ ہونا چاہیے. عزیزو، یہ ایام مولا امام سجاد کے ایام ہیں. مولا امام سجاد کے ساری کوشش کیا ہے؟ ساری کوشش یہ ہے کہ اہل بیت گڑ گڑائیں ظالموں کے سامنے. اہل بیت ظالموں سے نعوذ باللہ تعالی، ان ملعونوں پر لعنات. یہ چاہتے تھے کہ اہل بیت ان سے رحم کی درخواست کریں. بیویوں کے غموں میں اضافہ کرتے تھے تاکہ بیویاں گڑ گڑائیں. لیکن سید الشہداء کا سر اقدس جو نیزے پر تھا اس نے تلاوت قرآن کریم کرنا شروع کر دیا. جب تلاوت قرآن کریم ہوئی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ گردن تو تم کاٹ سکتے ہو، لاشا پامال کر سکتے ہو، سجاد کو زنجیروں میں جکڑ سکتے ہو، لیکن یہ سر حسین کا خدا کی گواہی دے رہا ہے.
حسین خدا کے ساتھ ہے، خدا حسین کے ساتھ ہے۔ وہ عظیم الشان بی بی جب دربار میں گئیں تو انہوں نے ان تمام سازشوں کا خاتمہ ایک جملہ کہہ کر دیا، وَمَا رَأَيْنَا إِلَّا جَمِيلًا، ہم نے حسن و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ خدا کا نظام حسین کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن قیمت کس نے ادا کی ہے؟ قیمت کس نے ادا کی ہے؟ بس عزیزو اگر دو جملے عرض کروں، 11 محرم کا دن تھا، مولا سید سجاد دیکھ رہے ہیں کہ میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن ہے، میرے بھائیوں کا لاشا بے گور و کفن ہے، پھوپھی اماں نے اماری سے اپنے آپ کو گرایا ہے، وہ بھائی کے لاشے پر پہنچی ہیں ماتم کرنے کے لیے۔ یہ لعین دیکھتا ہے کہ ہم تو ان کو چاہتے تھے کہ ہمارے سامنے گڑ گڑائے ہیں، ان میں ابھی بھی اتنی طاقت ہے کہ یہ اپنے ارادے سے ماتم کر رہے ہیں، اپنے ارادے سے نوحہ کرتے ہیں۔ یہ لعین امام سجاد کے پاس آیا اور کہتا ہے سجاد بیویوں سے کہو چلیں۔ امام سجاد نے اس کو سنا، اپنا سر جھکا لیا، اس نے ایک کوڑا امام کی کمر پہ مارا۔ میں صرف ایک واقعہ عرض کر پاؤں گا، ابھی شام تک کیا ہوا ہے اللہ جانتا ہے۔ اس نے ایک کوڑا مارا، امام کی کمر خم ہوئی، امام نے صبر کیا، اس نے دوبارہ کوڑا مارا، پھر بار بار کوڑے مارتا تھا۔ امام سجاد کے نحیف جسم اقدس کے اوپر سجاد اسیر جور ہوئے۔ افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤں ستون کعبہ ہے، یہ بار بار کوڑے مارتا تھا۔ بی بی زینب نے گویا دیکھ لیا، وہ تشریف لائیں اور کہا سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں۔ امام سجاد نے کہا بھوپی اماں آپ میرے بابا کا ماتم کریں، آپ نوحہ پڑھیں، سجاد کوڑے کھائے گا، میرے بابا کا ماتم کرو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔